کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. اب وہاں جو عنایات ہوں گی اس کا تو حد و شمار ہی کوئی نہیں, سبحان اللہ, اور ان کا تو بیان ہی کوئی نہیں. تو یوں باقی آپ نے جو بات کی کہ انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے, سید اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں اس حیرت کا جو اظہار کیا کہ آقا میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, حرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں, جان مراد و کان تمنا کہوں تجھے, اس مردہ دل کو مجدہ حیات ابد کا دوں, تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے. تیرے تو وصف, یعنی بہت خوبصورت کلام ہے, بنی اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے کہ آقا میں آپ کو کیا کہوں, کیا کہوں. اور کسی کی اوصاف کا ختم ہو جانا, اینڈ ہو جانا کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں, ختم ہو گئیں. کسی کی اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے, ختم ہو گئی خوبیاں. پر سونیا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہیں. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ. وقت نہ وہ پیر میرے علی شاہ صاحب کی کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہوں بولن دی. وہاں جبریل امین کہتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے, چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. اللہ 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 اللہ. تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واقعتاً دنیا پر, آخرت والوں پر, اس زمانے والوں پر, پہلے زمانے والوں پر عنایت ہی عنایتیں ہیں. پہلے کے لوگ وسیلے سے دعائیں مانگیں, ان کے نام کی برکت سے بارش مانگی جائے, ان کے چہرے کے توسل سے دعائیں مانگی جائیں, ان کے نام کی برکت سے جو ہے وہ مصیبتیں ٹل جائیں, ان کے نام کی برکت سے بلائیں ٹل جائیں. پہلے کے لوگوں کو بھی نوازا جا رہا ہے. صحابہ کرام کو عنایات ایسی ایسی کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی, اور اب تک عنایت ہی عنایت. ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ کس کی عنایت سے بیٹھے ہیں؟ تو نے ایمان دیا, تو نے جماعت میں لیا. محبوب کریم کی عنایتیں ہیں کہ مطلب احسان ہی احسان ہے, کرم ہی کرم ہے. اور یہ کوئی سمجھے, غور کرے تو واقعی اپنا رواں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات تلے دبا ہوا نظر آتا ہے. ڈوبا ہوا, ایسی بات صحیح فرما رہے ہیں. ایسا ہمیں آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ہمیں نالج بھی ہوتی ہے, معلومات بھی ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, آج ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہوگی, اس نے زن ہے اس بات کا کہ ہمیں بہت کچھ پتا ہوتا ہے لیکن یہی نہیں پتا ہوتا. آپ کسی بندے سے پوچھ رہے ہیں, ہاں بھئی بتائیں آقا کریم کی ہم پر کیا کیا احسانات ہیں, کیا کیا عطائیں ہیں, تو شاید ہی کوئی ہو بیچارہ دو چار بیان کر سکے جس نے کوئی مطلب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت پائی ہوگی, یا علماء ربانیین کی عاشقان رسول علماء کرام کے کچھ بیانات جو ہے وہ سنے ہوں گے, شاید وہ کچھ بیان کر سکے. باقی تو عوام یوں سمجھے کہ پتہ ہی کوئی نہیں. ایک مبلغ نے ایک جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے, ہمارے خالد مدنی ہمارے ساتھ تھے, اب ماشاءاللہ واپس چھانگا مانگا جو ہے وہ ان کا ہوم لینڈ ہے, تشریف لے جا رہے ہیں, رستے میں یہاں صبح بھی بات ہو رہی تھی ان سے. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حضور کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا کیا حقوق بنتے ہیں, کس کس کو پتا ہے, کتنے ہیں؟ اگر کوئی حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ کیا ان کے بھی حقوق ہیں, ہم تو اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں نا کہ میرے حقوق ہیں, میری مطلب ہے کہ مجھ پر یہ مجھے ملنا چاہیے. ہاں جی. تو اب حقوق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیفینیٹلی ہم پر ہیں. بالکل. اور یہ شفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے 8 کا خاص ذکر فرمایا. جی بالکل. حقوق تو بہت سارے ان کے, ان میں تعظیم ہے, جی ان کا ادب ہے, یہ تو آپ حضور اطاعت ہے. جی ادھر آپ آ رہے ہیں, یعنی حقوق بیان ہو ہی رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی آپ سے ماشاءاللہ مدنی گلدستے سے بھی ہم نے آن ایئر کیے ہیں, سارا ہے. میں ایسا جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہاں جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کیا احسانات اس وقت میرے اوپر ہیں. مجھے شاید ان کا ادراک نہیں ہے. اگر مجھے ان کا ادراک ہوتا تو آج جو میری حالت بنی ہوئی ہے شاید آج میری یہ حالت نہ ہوتی, میں سنتوں کا عامل ہوتا. مجھے آج دیکھیں, مجھے ایک بندے کے بارے میں پتا, یار اس نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا, میرا بچہ بیمار تھا تو اس نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا. تو اب اس کا مجھے احسان یاد ہے, میں جب ملوں گا تو اس کو اچھے طریقے سے ملوں گا, اس کی بات کروں گا, اچھے طریقے سے بات کروں گا, اس کا مطلب ذکر خیر کروں گا, وہ جو کام بولے گا وہ کر بھی دوں گا. یار مشکل میں میرے کام آیا تھا. یعنی جس کے احسانات اور جس کی نوازشات
یہ ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہیں، ہمیں ریئلائز ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق تبدیل ہو جاتا ہے۔ آقا کریم کی جو یہ مبارک عنایتیں ہیں یہ ہمارے ذہن میں ویسی ہیں نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ کیا فرمائیں گے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ واقعی یہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی ذکر اہل علم نے محبت کے اسباب میں بھی یہ لکھا ہے جی کہ محبت کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہوتے ہیں۔ وائی وی لو اینی پرسن، کیسے کسی سے محبت مطلب قلبی طور پہ ہو جاتی ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کو ملے نہیں ہیں، لیکن وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پہلا ذکر کیا احسان، کسی کا جود و نوال، کسی کا ہم پر احسان ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اس نے میری اس مشکل میں، میری اس پریشانی میں، یا میں اتنا بڑا پھنسنے والا تھا، اس نے مجھے بچا لیا۔ دوسرا ہے کسی کا وصف و کمال، تیسرا ہے کسی کا حسن و جمال۔ اب یہ احسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ہم اب سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھتے ہیں تو آپ راتوں کو سجدوں میں روتے ہیں، غاروں میں جا جا کر سجدوں میں رو رو کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، یہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نکموں سے پیار کر رہے ہیں، اللہ ہم مطلب خطاؤں سے بھرے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا جی گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، اور کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ۔ ہمیں قبر انور میں بھی امت کے اعمال جب دیکھتے ہیں، نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، برائیاں دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، یعنی برائیاں دیکھنے کے بعد دل رنجیدہ بھی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے دعا مانگیں۔ اور معراج کی رات ہمیں نہ بھولے، وصال ظاہری کے وقت ہمیں نہ بھولے، اس وقت بھی جب لحد انور میں تشریف لے جا رہے ہیں، یہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آخری زیارت کے لیے چادر چہرے سے ہٹائی، لب مبارک ہل رہے تھے، اور جب کان قریب کیے گئے تو امتی امتی اس وقت بھی لب پہ جاری تھا۔ میدان محشر والی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، بار بار رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور اللہ پاک یہی فرمائے گا ارفع راسک، سونیا سر اٹھاؤ تو صحیح، کل بولو تو صحیح، تسمع تمہاری بات کو سنا جائے گا، سل مانگو تو صحیح، پیارے حبیب تو عطا تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں تو صحیح، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اب یہی جواب میں کہیں گے یا رب امتی امتی۔ محشر کے شور داور گیر میں حضور علیہ السلام نے امت کو یاد کر رہے ہیں، فرمایا ہر نبی کو خاص دعائیں دی گئیں، مجھے 3 دعائیں دی گئیں، میں نے 2 مانگ لی ہیں، ایک اپنی امت کے معاملے کے لیے آخرت کے لیے رکھ لی ہوئی ہے۔ سارے نبیوں کے ممبر لگے ہوں گے، فرمایا میرا ممبر بھی لگا ہوگا، میں نہیں بیٹھوں گا، میری امت کے معاملے میں اللہ پاک مجھے راضی نہ کر دے گا۔ امت کی فکر، میں نہیں بیٹھوں گا، اس لیے نہیں بیٹھوں گا مخافتن، اس بات کے خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے، پیچھے میری امت اکیلی رہ جائے۔ ہم غور کریں، شاید ہم اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں، ہمیں ایمان دیا، ہمیں کفر کی اندھیریوں سے بچا کر اسلام کا نور عطا کیا، ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ اسلام کی نعمت کے ساتھ پھر یہ چیزیں ملی جو اللہ پاک کی رائس معاشرت، کیا کچھ نہیں دیا حضور، ہمارے اتنے مطلب دنیا اور آخرت میں ہمارے احکام بن گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا کہ کعبہ تیری عظمت بڑی ہے، اور مسلمان کی حرمت کہ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بیان کی۔ تو یوں ہم غور کریں تو ہم پر اتنے احسانات ہیں ان کے، لیکن بات وہی سلمان بھائی کہ ہم نے ان کے احسانات کو کیا پہچانا یا کیا قدر کی، کیا اس پر غور کیا؟ کیا پیار کا جواب پیار نہیں ہوتا؟ کیا محبت کا جواب محبت نہیں ہوتا؟ کیا احسان کرنے والے کے ساتھ کیا یوں جو ہے وہ نافرمانی کا سلسلہ کیا جاتا ہے؟ کیا محبت کے جواب میں محبت نہیں ہوتی؟ اب وہ اتنا ہم سے پیار کریں، ہمارے لیے بے قرار ہوں، ہمارے لیے راتوں کو روئیں، ہمارے لیے سجدوں میں روئیں،
ہماری غلطیوں پر اللہ کی بارگاہ میں وہ معافیاں مانگے، اللہ اللہ، ہماری خطاؤں پر اللہ کی بارگاہ میں وہ ہماری بخشش کی دعائیں مانگے، محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے ہم جو وہ گناہ گاروں کے لیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں واقعتاً یہ عرض کروں گا کہ ہم ان کے احسانات پر غور کریں، ان کے احسانات کی قدر کریں۔ یہ جو نوجوان شراب میں کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوں، یہ کہتا ہے کہ مائی لائف مائی رولز، یہ غلطی ہے اس کے اوپر بہت سے احسانات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، ان احسانات کی قدر کریں۔ یہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں میں آنسوؤں کا جواب یہ شراب کی بوتلیں نہیں، یہ جوئے کے اڈے نہیں، یہ برائی کے کام نہیں، یہ بے حیائی کی باتیں نہیں ان کی محبت کا جواب۔ یہ ناجائز عورتوں کے پاس بے حیائی کے اڈوں پہ جا کے تم اپنی زندگی کو کہتے انجوائے کر رہے ہیں، تمہارے اوپر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حق ہیں، ان کے احسانات ہیں اور ان کی محبت ہے یہ، اور یہ ون سائیڈڈ محبت نہیں ہے، وہ محبت فرما چکے ہیں اور ہمیں شریعت حکم دے رہی ہے ان سے محبت کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کا۔ تو ہم واقعی ان کی محبت اور احسانات کی قدر کریں۔ ہم بھول گئے ان کے احسانات کو، ہم بھول گئے ان کی کرم نوازیوں کو، ہم بھول گئے ان کی شفقتوں کو، ہم بھول گئے ان کا راتوں کا رونا، ہم بھول گئے ان کا سجدوں میں آنسو بہانا، ہم بھول گئے ان کی محبت کا وہ انداز جو امتی لبتے جاری رہا، اتنا پیار کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے نا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ عارف کڑی کہتے ایک گناہ میرا ماپے ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا آقا ویکھے پردے پاون والا۔ تو یہ ان کی محبتوں کا جواب یہ نماز قضا کرنا نہیں تھا، ان کے احسانات کا یہ جواب نہیں تھا جو آج ہم نے سمجھا۔ سودی کاروبار میں لوگ پڑ گئے، رشوتوں کے لین دین میں پڑ گئے، بے حیائی میں اپنے دل کو لگا لیا، ناجائز کاموں میں اپنے آپ کو لگا لیا، گناہ کی عادتوں میں اپنے آپ کو لگا لیا۔ کہتے I have to enjoy my life، یہ کیسی تمہاری انجوائمنٹ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے حاصل ہوتی ہے، جو اللہ پاک کو ناراض کر کے حاصل ہوتی ہے۔ خدا را اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے کا ہم ذہن بنائیں۔ مدینہ بہت پیاری یہ یقیناً ہماری زندگی کا بالکل ایک مطلب انسان کی سوچوں کو بدل دیتا ہے یہ احساس سلمان بھائی، کہ جب مجھے یہ احساس رہے کہ میرے اوپر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں اور میں نے ان کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، میں چل ہی رہا ہوں ان کے کرم سے۔ مجھ پہ جو نعمتیں ملی ہے سب حضور علیہ السلام کا تو صدقہ ہے۔ درست فرمایا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ گل گپاڑے، یہ جو اس طرح کے معاملات میں بعض کا بندہ لگ جاتا ہے آصف بھائی، بعض کا صبح کا ٹائم بھی ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ مختلف انداز میں جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے، اس کو بھی میں چاہوں گا ایڈریس تھوڑا کیا جائے، پھر ہم آگے مطلب بڑھتے ہیں۔ جیسے دکان